الله عليه وسلم۔ السلام علیکم دوستو یہ دعوت کے مبارک کام کے بارے میں تیسرا پوسٹ ہے۔ دعوت کے مبارک کام یہ نبیوں والی محنت ہے۔ اس کام کی بنیاد اعمال مساجد اور مسجد والے کام بھی ہے۔ جتنی مسجد وار جماعت کے ساتھی عالمی فکروں کے ساتھ اس مبارک نقل و حرکت کو کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں اور فکروں پر عالم میں غیر محسوس طریقے سے ہدایت کی ہواؤں کو اور فضاؤں کو چلائیں گے، یہاں تک کہ جو مخالفت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ معاون بنا کر اس ربانی لہر میں چمکا دیں گے۔ دوستو، مسجد وار جماعت کے احباب کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کی نیتیں عالمی ہو، ان کی فکریں عالمی ہو۔ یہ کام صرف ہمارے محلوں اور مسجد کا نہیں ہے، یہ عالمی نبی سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، اس لیے نیتیں بھی ہماری عالمی ہو۔ دعوت کا مبارک کام کرنے والے سب ساتھی دوسری نیت یہ کرے کہ ہماری بستی، ہمارا محلہ پورے عالم کے اندر سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور 24 گھنٹے مسجد آباد ہو جائے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین سارے طبقات میں پورا دین زندہ ہو جائے، سارے طبقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنا لے اور ساری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے۔ دعوت کا مبارک کام کرنے والے سب ساتھی تیسری نیت یہ کر لے کہ ہماری مسجد کے اطراف کے سارے گھر کے سب افراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور نبی والا کام ان کا کام بھی بن جائے۔ ان کی فکر کرے اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ، یہ ذمہ داری تو میری ہے لیکن یہ میرے بھائی میرے معاون بنیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمارے علاقے، ہمارے محلے یا ہمارے حلقے کے اندر کتنے گھر ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں، ان کی تعداد ہمیں معلوم ہو۔ دوسرا کام، ہمیں ہر گھر کے حالات معلوم ہو، کسی کے عیبوں کو نہیں دیکھنا ہے، ان کی خوبیوں کو دیکھنا ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ اور تیسرا کام، ساتھیوں کے نام اور ان کی مشغلے ہمارے علم میں ہو۔ اور چوتھا کام، وہ کب فارغ ملتے ہیں، ان سے کب ملاقات کی جائے اور کون سی نوعیت کا ساتھی ہے اور ان کی کون ملاقات کرے تو بہتر ہو، ان کی فکر کرے اور کوشش کرے کہ جو دین کی جس سطح کے اوپر وہ چل رہا ہے اس کو محنت میں جوڑ کر دین کی اعلیٰ سطح کے اوپر لے جانے کی فکر کرے۔ عزیز دوستو، جو احباب کام کر رہے ہیں، جو مسجد کے ساتھی ہیں، ان کے امور کیا ہے سنو۔ مسجد وار جماعت کے امور، ان میں سے ایک کام ہفتے کے 2 گشت کرنا ہے، ایک اپنی مسجد کا اور دوسرا گشت اپنے احتراب کی بستی کا جہاں پر مسجد وار جماعت کے ذریعے سے طے ہوا ہو۔ کوشش کرے کہ ہر گشت سے نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائے اور دوسرے گشت کے ذریعے شہر کی تمام مسجدوں میں مقامی جماعتیں بنا کر کام کو اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ مسجد وار جماعت کے احباب کا دوسرا کام روزانہ کی اور گھر کی تعلیم میں فکروں کے ساتھ جڑنا ہے۔ مسجد کی تعلیم کے علاوہ اپنے گھر میں روزانہ فضائل کی کتابوں کی تعلیم ہو تاکہ گھر کی مستورات میں اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، اور پھر مستورات اپنے مردوں کے ذریعے علماء کرام، مفتیان حضرات سے مسائل پوچھ کر گھر میں 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق گزارنے کی فکر کرے۔ مسجد وار جماعت کے احباب کا
تیسرا کام یہ ہے کہ ہر مہینے کے 3 دن اور جڑنے والے ہر ساتھی مہینے میں 3 دن پابندی کے ساتھ لگائے۔ پرانے احباب اپنے محلے کے نئے ساتھیوں کو لے کر راہ خدا میں نکلنے کی فکر کرے اور شہ روزہ کی نقل و حرکت سے اپنی بستی کے مضافات کی ہر بستی کی تمام مسجدوں میں جماعتیں بنا کر کام کو اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ مسجد وار جماعت کے احباب کا چوتھا کام یہ ہے کہ روزانہ 2.5 گھنٹے کی محنت کرے، اعمال دعوت کو زندہ کرنے اور گھر گھر محنت کرتے ہوئے ان سب کو ان اعمال میں لگایا جائے۔ یہ 2.5 گھنٹے تو کم سے کم ہیں، ہمارے بڑے تو 8 سے 12 گھنٹے چاہتے ہیں۔ ساتھیوں کو زیادہ وقت کے لیے ترغیب دی جائے اور جو ساتھی جتنا وقت دے اس کو قبول کر لیا جائے تاکہ مسجد 24 گھنٹے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آباد رہے، جس میں ایمان کی دعوت، ایمان کے مذاکرے، فضائل کے حلقے، جماعتوں کی روانگی کی بات، جماعت کی اوقات گزاری کی بات اور علماء سے علم اور علمی مذاکرے، وقت پر ذکر اذکار جس میں قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات اور دعائیں بھی شامل ہے اور آنے والی جماعت کی مہمان نوازی بھی شامل ہے، اور جو احباب زیادہ وقت نہ دے سکے اسے حقیر نہ سمجھا جائے، اس کی قدر کی جائے اور ہمارے ساتھیوں کا کھانا اور سونا ان کے گھروں میں ہو سوائے سب گزاری کے۔ مسجد وار جماعت کے احباب کا 5واں اور روزانہ مشورے میں فکروں کے ساتھ جڑنا ہے۔ مسجد وار جماعت کا مشورہ چاہے تھوڑا ہو لیکن فکروں کے ساتھ ہو۔ ایک تو پچھلے دن کی کارگزاری کو سن لیا جائے کہ آج کے دن کی محنت کا مشورہ کر لیا جائے، جس میں تشکیلیں، وصولی اور ملاقات سب شامل ہے۔ یہ مشورہ زیادہ لمبا نہ کیا جائے اور نہ ہی اتنا مختصر کیا جائے کہ ابھی تو بیٹھے تھے اور ابھی ہی پڑھ لیا، سبحان اللہ و بحمدہ کی دعا پڑھ لی۔ روزانہ مشورے کے لیے بیٹھنا اس لیے ہے کہ سارے محلے میں پاکیزہ اعمال کو زندہ کرنے کے لیے فکروں کے لیے بیٹھنا ہے۔ سارے عالم میں دعوت، نماز، تلاوت قرآن، ذکر و دعا، عبادت اور حسن اخلاق کو 100% زندہ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہر مسلمان 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، اور ہمارا فکر کے لیے جڑنا ایسے وقت میں ہو جب ساتھی کی سہولیت کا وقت ہو، چاہے فجر کے بعد کا وقت ہو یا عشاء کے بعد کا وقت ہو۔ جس وقت زیادہ ساتھی جڑتے ہو وہ وقت ہی بہتر ہے۔ اس لیے مسجد کو ایمان و یقین کی دعوت، تعلیم اور تعلم کے حلقے، ذکر اور عبادت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انسانیت سے حسن سلوک کرنا جائے۔ ان 5 کاموں کے ذریعے اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ ان میں 3 کام روزانہ کرنے کے ہیں، 2 کام ہفتے میں کرنے کے ہیں اور 1 کام مہینے میں کرنے کا ہے۔ روزانہ کرنے والے کام، ایک تو 2.5 گھنٹے روزانہ فارغ کرنا ہے یا زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے تک وقت لگائے۔ دوسرا روزانہ مشورے کے اندر جڑنا ہے اور تیسرا 2 تعلیم کرنا ہے، ایک اپنی مسجد کی اور دوسری اپنے گھر میں۔ دوسرا کام ہفتے میں 2 گشت اپنی مسجد کا اور ایک دوسرے محلے کی مسجد کا یا اطراف کا جہاں پر طے ہوا ہو، اور مہینے میں کرنے والا ایک کام ہے کہ ہر ماہ اپنی جماعت بنانے کی فکر کرتے ہوئے 3 دن راہ خدا میں لگانا۔ ان اعمال کو حضرات کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے احکام زندہ ہوتے چلے جائیں گے، اور دعوت کے ہر کام کو ان صفاتوں کے ساتھ ہمیں کرنا
کرنا ہے تاکہ اس کے اثرات نمایاں ہو۔ نمبر 1، اللہ کے دھیان کے ساتھ دعوت کا کام کرنا، دوسرا صحیح یقین کے ساتھ کام کرنا، اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے ساتھ کام کرنا، چوتھا فضائل کے استظہار کے ساتھ کام کرنا، پانچواں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کام کرنا، اور چھٹا نفس کے مجاہدے کے ساتھ کام کرنا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ پورے عالم میں پورا دین زندہ فرمائے اور ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے والا بنائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنا کومنٹ اس ویڈیو کے بارے میں ضرور لکھے، محروم نہ رہے۔ ویڈیو میں غلطی ہو گئی ہو اس کی اصلاح لکھے، کم سے کم ایک لائک کر کے تو ضرور جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ نیکسٹ قسط ضرور جلدی ہی انشاءاللہ بھیجیں گے، ساتھ ہی سب جڑیے۔